أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. وعلیکم السلام. آپ سب کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سب ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی پہلے میں کلام سنائیں. جی. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. حاضر ہے در دولت پہ گدھا سرکار توجہ
فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، جاؤں گا قرآن پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، آنسو آنسو ہے فریادی، اور نظر کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، اور نظر کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ایک میں ہی نہیں پوری امت، پوری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا، تکتی ہے راستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدم بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں پیارے بھائی؟ جی الحمد للہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بھائی. جی الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آدم بھائی، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس محفل میں اکٹھا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل سے ہمیشہ جوڑی رکھے، اور اس میں جو باتیں کہی سنی جاتی ہیں وہ سب ہماری ہی بہتری کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے دوست احباب، ہمارے حلقہ احباب سب پہ ہی اس کا اثر ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ اس ہفتے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ساری باتیں جو تھیں وہ ہمارے لیے بڑی ضروری اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تھیں. جیسے ہمارے استاد محترم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ جو علم ہے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے. تو اگر ایک وہ علم ہوتا ہے، دوسرا جو ہے انہوں نے ہماری توجہ دلوائی تھی کہ جو حکمت والا علم ہے، کیونکہ اگر آپ علم کے اندر دلائل دیں لوگوں کے دماغ پہ تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. جو حکمت والا علم ہے وہ لوگوں کے ڈائریکٹلی دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور مطلب استاد محترم نے ہمیں یہی بات بتائی تھی کہ جو پیور علم، جو حکمت والا علم ہے، وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہی آپ کو نصیب ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اپنے وقت کو، اپنی چیزوں کو میکسیمم اس کے اندر گزاریں. ادروائز وہ جو علم ہے وہ صرف باتوں تک ہی محدود ہے، وہ اس کا کسی کے بھی دلوں کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر استاد محترم نے ہماری توجہ دلوائی تھی کہ جیسے رمضان کو 3 عشرے ہیں، تو اسی طرح بھی ہم دوسرے عشرے میں گزر رہے جو کہ توبہ اور استغفار کا جو عشرہ ہے. اس میں انہوں نے ہماری توجہ ہمیشہ وہ ہمیں شکر گزاری کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ سم ٹائم انسان شکر گزاری کی حالت میں ہوتا ہے. شاید سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہوگا کہ اور سم ٹائم جو ہے وہ اس کو نفس اور باقی ساری چیزیں ناشکری کی سٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو شکر گزاری اور ناشکر گزاری کے درمیان میں ہی وہ موو کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، سم ٹائم وہ نعمتیں آپ کے پاس نہیں رہتی. تو بیسکلی یہ نعمتیں جو ہیں ہم ان کا اس طرح سے شکر گزاری نہیں کرتے یا اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو جو ایگزسٹنگ نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سے سم ٹائم لے لی جاتی ہیں. تو ہمیں ہر ٹائم جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا جو ہے وہ رہنا چاہیے. اگر ہمارے سے کچھ ناشکری ہو جاتی ہے تو جیسے یہ عشرہ توبہ کا چل رہا ہے، اسی طرح ہمیں اس ہر ناشکری پہ، ہر اس کمی کوتاہی پہ، ہر اس گلے شکوے پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں وہ چلتی بھی رہیں اور ہم ان سے استفادہ بھی حاصل کرتے رہیں. تو اس کے بعد آپ نے بھی ہماری توجہ دلوائی تھی کہ ذکر اور عبادات اور نوافل ویری امپورٹنٹ ان دس منتھ رمضان کے اندر،
جتنے زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر استاد محترم نے ہماری توجہ دلوائی تھی کہ درود شریف کا جو ورد ہے، درود شریف کی جو کثرت ہے، جو آپ بھی ہمیشہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب انسان سو کے اٹھے تو یا اس کی رات کو کبھی آنکھ کھولے تو وہ ہمیشہ درود شریف کا ورد کرنا شروع کرے۔ تو امید ہے کہ جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں گے اور قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسی عادت بنی ہوگی کہ ہم اس ٹائم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں گے، جو کہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ پھر استاد محترم نے ہماری توجہ دلوائی تھی کہ جو فیض ہے وہ کیسے ملتا ہے، کسی کو جو ہے کسی انسان سے فیض ملتا ہے، کسی کو قرآن پاک کی کسی آیت سے فیض ملتا ہے، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یا ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملتا ہے۔ انہوں نے ہماری توجہ بڑی اچھی طرف دلوائی تھی کہ جو بھی سنت ہے جب آپ اس پہ عمل کرتے ہو اس کے آگے بھی بہت ساری سنتیں نکلتی ہیں۔ جیسے استاد محترم نے ہماری توجہ دلوائی تھی کہ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے بھائی کی طرف سے جب بھی ملنا ہے تو جو مسکرا کے ملنا ہے، اسی طرح اس کے خیال میں بھی اسے نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اس کے خیال میں بھی اسے اچھا سمجھنا ہے اور اس کو دعا دینی۔ پھر استاد محترم نے ہمیں ایک بڑی اچھی بات بتائی جو کہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی، میرے لیے بھی ہے، کہ وہ جو منوانا ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو ہی منوایا لوگوں کے آگے، اور اسی طرح جب انہوں نے ہماری ڈے ٹو ڈے کی لائف کی مثال دی تھی کہ جب مطلب آپ کے ریلیشن میں اگر کی وائف جو ہے اپنے ہسبینڈ کو دوسروں کا آگے منواتی ہے تو جس کو منوایا جا رہا ہوتا ہے وہ جو منوا رہا ہوتا ہے اس کے نظروں میں اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی، تو ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو کے لیے جو ہے دوسروں کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ آپ بیسکلی ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے ہمیں ہی مانے، مگر انہوں نے بڑی اچھی ہمیں تلقین کی کہ آپ دوسروں کو منوانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھیں، تو آپ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے آئے گا۔ پھر آپ نے ماشاء اللہ کل ہماری توجہ دلوائی تھی کہ جو رمضان کے بہت قیمتی جو لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، شروع میں جوش و خروش ذرا زیادہ ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ پہلے صحابہ کرام رمضان کے آنے سے پہلے اپنے میجر سارے جو ٹاسک تھے، میجر جتنی رسپانسبلٹیز تھیں وہ کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے کہ دے اسپینڈ مور اینڈ مور ٹائم ان رمضان، تو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں باقی ساری چیزوں میں مشغول رہیں۔ پھر بڑے استاد محترم نے بھی ہماری توجہ دلوائی تھی کہ جو سات کا ہنسا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ سورہ یاسین کو 7 دفعہ پڑھیں، ادروائز انہوں نے ایک مبین کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین کو ڈیلی 7 میں پڑھیں، پھر آپ اس کے انوارات جو ہیں وہ اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ اور آپ نے بھی ماشاءاللہ ہمیں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہو سکتی ہے، جتنے بھی ہم نیک کام کر سکتے ہیں اس مہینے میں، ہر ایک کو ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتے ہیں، تو اس سے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہیے۔ تو آدم بھائی یہ تھا جو مجھے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنا بھی ٹف ٹائم ہے، یہ انسان کی اپنی ہی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ مثلا اس نے اپنے لیے، اپنے دماغ میں، اپنے اندر کوئی فیصلے، کوئی ڈیسیجنز، کوئی نتیجے، کوئی ایسی چیز پہلے سے ڈیسائیڈ کر لی ہوتی ہے،
اور اس کی وہ چیز اس کو اس طرح جب نہیں ملتی تو وہ سب سے پہلے اپنے اندر کے خیالات کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ خیالات آہستہ 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 اندر پکنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی خیالات الفاظ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ الفاظ بنتے ہیں اس سے پہلے اس خیالوں نے اس کو خود کو بڑی تکلیف دی ہوتی ہے، پھر جب وہ الفاظ بنتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو بھی تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ غصے میں ہے، یہ بندہ تکلیف میں ہے، اور اصل میں تو جب آگ جلتی ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو جلاتی ہے تو پھر کسی دوسرے کو وہ گرمی پہنچا رہی ہے۔ ایسے ہی ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے اپنے بارے میں کچھ فیصلے، کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر رکھ لی ہوتی ہے، اور پھر وہ چیز جب ہمارے کسی اپنے قریبی کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہوتے، بعض دفعہ ہم عجیب سی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو یہ والی کیفیت، یہ والے مراحل، یہ والی چیز، یہ والا ریلیشن مل رہا ہے تو مجھے اگر نہیں مل رہا تو آپ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ خیالوں کو تو انسان خود جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن جب وہ ان خیالوں میں رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، وہ عجیب سے اینگر میں چلا جاتا ہے، اور وہ اینگر بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن بندہ اچانک وہاں پہ پینک ہو جاتا ہے، اس کو عجیب سا پینک اٹیک آتا ہے، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا، اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ کوئی ایسی بات تو بڑی نہیں تھی جس کی وجہ سے ماحول کو اس نے اتنا ایگزاسٹ کر دیا، یہ اس طرح اتنی چھوٹی سی بات پہ کیسے غصہ کر سکتا ہے، بات تو نہیں اتنی تھی، لیکن اصل میں تو وہ بات تھی ہی نہیں جس وجہ سے وہ غصہ ہوا، بات تو اس کا اپنے خیالات تھے، پتہ نہیں وہ کب سے چل رہے تھے، وہ 15 دن سے چل رہے تھے، وہ 10 دن سے چل رہے تھے، وہ 1 ماہ سے چل رہے تھے، وہ جو کوکنگ ہو رہی تھی وہ اس وقت کسی چھوٹے سی وجہ سے، کسی چھوٹی سی وجہ سے بلاسٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ بلاسٹ ہوتی ہے اصل میں وہ وجہ وہ الفاظ نہیں ہوتے، اصل میں وہ وجہ وہ خیالات ہوتے ہیں جن میں وہ ان دنوں اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہوتا ہے، یا خیال اس کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہی اس کے اپنے اندر چل رہی ہوتی ہیں، یا وہ کسی کو وہ چیز کرتے وقت یا کسی کو وہ چیز دینے وقت وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، آگے والا لے نہیں رہا ہوتا، یا وہ جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ویسا ہو نہیں رہا، تو اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہی اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے نقصان دہ کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ تپش، وہ گرمی، وہ غصہ، وہ اپنے سب سے قریبی لوگ جن کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے پھر وہ اس ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اصل میں تو اس کے خیالوں نے سب سے پہلے اس کو خراب کیا، پھر اس ماحول کو خراب کیا، اور وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہا، اس نے اس ماحول کے لیے بھی پریشانی کریٹ کر دی، اور پھر اپنے آپ کو وہ مطمئن کرنے کے لیے بڑا کچھ بولتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، تو جب یہ بات انسان کو غور کرنے کے لیے ملتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے
کہ اصل میں حالات خراب نہیں ہوتے، خیال خراب ہوتے ہیں۔ خیالوں کا خیال رکھنے کی ہی ضرورت ہے، اور ایسی جیسے کہتے ہیں کہ اگر آگ جل گئی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اگر تو آپ کو وہ کنٹرول کرنی نہیں آتی تو اس کو بجھا دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت جی آپ پیاری۔ کنٹینیو کیجیے، آپ جی کنٹینیو کیجیے گا تو بس جی نماز کا وقت ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی، انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، استاد جی نے جیسی توجہ دلائی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ استاد نے ماشاءاللہ اس آیت کریمہ کی طرف ہماری توجہ دلا دی ہے کہ ہم جو بھی پریشانی یا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے اعمال، ہمارے خیالات اور ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بھی اس پر بھی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو نیک اعمال کا پابند بنانے، اچھے اعمال کا پابند بنانے، اچھے خیالات کا پابند بنانے، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔